إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر میں آتش بازی اور آگ اور آرائش اور شیاطین، ان سے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ایک ماحول اور ایک سیزن جس سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں آپ کو ہر طرح پٹاخوں کی آوازیں، آتش بازیاں، لڑیاں اور دیگر چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، جس کو آپ سن بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ اس میں ملوث ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو چلو معاملہ ہے کہ ان کے مذہب کے طور طریقے میں وہ شامل ہے، وہ اس لیے کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس کوئی اس کا عذر، کوئی وجہ بھی نہیں، اور وہ اس میں اپنا پیسہ مال خرچ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، فضول خرچ میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم جانیں گے کہ آتش بازی کی حقیقت کیا ہے، آگ کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، آگ جو ہوتی ہے یہ ایک توانائی کا ذریعہ ہے، انرجی سورس ہم جس کو کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے۔ جو آگ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس کو ہم آتش بھی کہتے ہیں، فائر جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، آگ اردو میں کہتے ہیں، اور نار کہا گیا ہے اس کو عربی میں، قرآن مجید نے بھی اسے النار کہا ہے، اور نار سے مراد آگ بھی ہے اور اشارہ جہنم کی طرف اور قبر کی طرف بھی ہے۔ تو چلیے اس آگ کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں نے ابھی بات کہی کہ آگ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو بنایا، اور آگ انسان کے فائدے کے لیے بھی ہے اور نقصان بھی اس میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے شیطان کو بنایا ہے، یعنی جو شیاطین ہیں، یعنی ابلیس ہے، ان کی جو خلقت ہے، ان کی جو پیدائش ہے، وہ آگ سے ہوئی ہے۔ جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 12 جو میں نے آپ کو اس کے سامنے ایک حصہ تلاوت کیا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ جب ابلیس سے کہا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس جو کہ شیطان تھا، اور آدم علیہ السلام جس کو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، یہ اللہ کی مخلوق تھی، تو شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، روگردانی کی، اور کہا کہ اللہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے جبکہ مجھے آگ سے بنایا ہے۔ مطلب اس کا یہ سمجھنا تھا کہ میں آگ سے بناؤں تو میں بہتر ہوں، میں زیادہ افضل ہوں، کیونکہ آگ اوپر جاتی ہے نا اور مٹی نیچے ہوتی ہے، تو میں مٹی کو سجدہ کیوں کروں۔ اس نے تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کیا، اور ہمیشہ سے گمراہ لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا، گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ یا ہم کہیے کہ لسٹ کی شروعات ہی اسی سے ہوئی کہ وہ نافرمان بندوں میں سب سے پہلا نافرمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہیں،
اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی جو پیدائش کی ہے 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے فرشتے جو نور سے پیدا کیے گئے، یعنی لائٹ، روشنی سے۔ وہ معاملہ کیسا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کیسے ان کو پیدا کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو شیاطین ہیں ان کو آگ سے بنایا، جیسے یہاں پر اس آیت میں سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں کہا، شیطان خود کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، تو آگ سے شیاطین کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی سے انسان کو بنایا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ شیطان کیا کہنے لگا، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، تو نے جو ہے آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن مجید میں تراب کہا مٹی کو، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ حضرت سلالۃ من طین بھی کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق جس کا ذکر کیا، قرآن اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، روشنی سے بنے ہیں، شیاطین آگ سے بنے ہیں، اور انسان مٹی سے بنے ہیں۔ لیکن جو نور ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو آگ سے شیطان بنا ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو مٹی ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا سورہ اعراف میں بھی اور دیگر سورہ بقرہ وغیرہ میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ ہم نے جو ہے 6 دن میں زمین اور آسمان کی پیدائش کی، یعنی زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو بھی ہے، جیسے قرآن مجید کے آپ دوسرے سورہ انبیاء وغیرہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما بینہم، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے جو ہے خلقت کی، یعنی فرشتوں کو نور سے، شیاطین کو آگ سے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کی جو صفتیں ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورج کو بھی بنایا، اس میں بھی آگ ہے، اس میں بھی انرجی، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کو پوجیں، اس کی اپاسنا کریں، بلکہ ہم تو عبادت اور پوجا اس کی کریں گے جس نے اس کو بنایا، یعنی سورج کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات ہمیں پتہ چلی کہ جو آگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا ہے، اور اس آگ سے انسان فائدے بھی اٹھاتا ہے، جیسے سورج کی روشنی، سورج کی روشنی سے کیا ہوتا ہے؟ فصلیں پکتی ہیں، فوٹوسنتھسس ہوتا ہے، نشو نما ہوتی ہے، پیڑ پودے اگتے ہیں، اسی طرح ہم خود اس سے گرمی لیتے ہیں، اسی طرح سے ہم اس سے بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ الغرض سورج کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو کچھ قوموں نے دیکھا کہ سورج سے اتنے فائدے ہیں تو کہا کہ یہ اپنا خدا ہے، گاڈ بنا لیا اس کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج کو پوجتی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چاند رات میں روشنی دیتا تھا، لوگوں کو راستہ اس سے نظر آتا تھا، کہا کہ یہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے تو یہ ہمارا دیوتا، یہ ہمارا گاڈ ہو گیا۔ اس طرح ستارے، لوگ ستاروں کی پرستش کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کو یاد ہے۔ حالانکہ دنیا جب بنی آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اپنی جو ہم سفر یعنی حضرت حوا علیہ السلام جو ہمارے والدین ہیں، یعنی ہمارے ماں اور باپ ہے، جو دنیا میں سب سے پہلے یہاں پر آئے اس زمین کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس دنیا میں سارے انسانوں کو پھیلایا، جس کو سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر اس میں سے کئی لوگوں کو جو ہے پھیلا دیا، یعنی پوری جو انسانیت، جو مانوتا اس زمین پر بستی ہے، یہ سب ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہے۔ اس طرح انسان دنیا میں پھیل گئے، لیکن اس وقت کوئی شرک نہیں کرتا تھا، کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ لیکن انسانوں نے جب دیکھا، ان میں گمراہیاں پھیلی، اور شیطان چونکہ وعدہ کر کے آیا تھا اللہ سے، اس نے دعا کی تھی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دی جائے، وہ آگ سے بنا ہوا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو بہکاؤں گا، اور پھر وہ آیا اور لوگوں کو بہکانے لگا۔ جس طرح ہم جاتے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس نے 5 بزرگ جو نیک بزرگ تھے، وہ اس دنیا سے جب چلے گئے تو قوم کو ان کی عبادت میں لگا دیا، حالانکہ وہ 5 نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرنا۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب قوموں نے دیکھا کہ سورج سے فائدے ہیں، چاند سے فائدے ہیں، اسی طرح آگ جو جلاتے ہیں اس سے فائدے کہ کھانا بناتے ہیں، انرجی لیتے ہیں، توانائی لیتے ہیں، حرارت لیتے ہیں، کام آتی ہے، تو ان سب چیزوں کو انہوں نے پوجنا کیا۔ اس لیے دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں، جب ایران وغیرہ آپ جائیں گے، یہ آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، جن کو مجوسی کہا گیا ہے قرآن کے اندر۔
جیسے یہود کا ذکر ہے، نصارہ کا ذکر ہے، ویسے مجوسیوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے، تو یہ اس طرح لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری خدمت کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ زمین، آسمان، چرند پرند، گھوڑے، اونٹ اور جو ہے دیگر جانور، یہ انسان کی خدمت میں بنائے گئے، اور انسان نے انہی کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہاں کہ ہم جانوروں کو پوجنے لگے، اور ایسے ایسے جانوروں کو پوجنے لگے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی غلاظت میں رہتے، گندگی میں رہتے۔ بے شک وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے ایک پرپس کے لیے، کام کے لیے، ان کی عبادت کے لیے نہیں۔ انہی میں سے ایک ہے آگ، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آگ ہمارے لیے فائدے کی چیزیں بھی ہے، اس میں نقصان کی چیزیں بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آگ کو جس نے بنایا ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے، تو اسی کے تعلق سے ہم چند چیزیں یہاں پر دیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آگ اور شیطان، تو پہلے سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ یعنی شیطان اپنی تعریف کرنے لگا، تکبر، کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں افضل ہوں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آگ افضل نہیں ہے۔ آگ چیزوں کو جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ مٹی کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آگ چیزوں کو نست و نابود کرتی ہے، جلاتی ہے، جبکہ مٹی چیزوں کو پیدا کرتی ہے، اس میں چیزوں کو اگاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز پڑھ لو، پھر ہر قسم کی نماز سے رکے رہو یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پس جب یہ طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کافر اسے سجدہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 832 نمبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ادا کر لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ سورج نکلنے کے بعد آپ دیکھیں مساجد میں بھی لکھا رہتا ہے سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے کچھ وقت تک۔ جب سورج پوری طریقے سے نکل جائے اس کے بعد آپ نماز قضا ادا کر سکتے ہیں یا دیگر نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے منع کیا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، جس جگہ سے سورج طلوع ہو رہا ہے اس جگہ جا کر وہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ ایزیوم کرتا ہے ایسے کہ لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور بہت ساری قومیں اس کو سجدہ کرتی ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بہت ساری قومیں شیطان کی پرستش بھی کرتی ہے، اس کو پوجتی بھی ہے۔ بہت سارے مڈل ایسٹ میں ایسے علاقے بھی ہیں جو شیطان کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور بیلنسیا نام سے جو اس کو قرآن نے کہا بال کی عبادت نہ کرو، جو شیطان کا نام ہے وہاں پر، تو بال یہ شیطانی نام ہے اور یہ شیطان ہے، اور اس نے کئی قوموں کو گمراہ کیا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرے اور لوگ اس کی عبادت میں لگے۔ تو یہاں پر اسی کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ تو شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ میں جلانے کی صلاحیت، ڈسٹرکشن ہے، اور اسی طرح شیطان کی عادتیں اور صفتیں آپ دیکھیں گے، جو اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اس میں غصہ تھا، تکبر تھا اور حسد تھا، جس بنیاد پر اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا۔ آپ دیکھیں گے شیطان یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ قادر ہے سب کو موت دینے پر، وہ قادر ہے کہ عذاب دینے پر جو اس کی بات نہ مانے، پھر بھی اس کے باوجود اس نے انکار کیا، اس کے باوجود اس نے نافرمانی کی، اس کے باوجود اس نے حکم ماننے سے انکار کیا۔ تو یہ معاملہ جو ہوا اس کی وجہ جو علماء لکھتے ہیں ایک تکبر تھا۔ تو تکبر انسان کو حق جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرنے کے لیے اس کو آمادہ کرتا ہے۔ تکبر ایسی بری چیز ہے، جیسے آج کل کے انسان بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ حق کو جانتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر کی چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ان کا اندر کا تکبر جو گھمنڈ جو ہے ان کا، وہ ان کو روکے رکھتا ہے سچ بات کو قبول کرنے سے۔ بس شیطان کو بھی اس چیز نے روک دیا۔ اسی طرح غصہ، انسان جب غصے میں آتا ہے، آپ دیکھیں گے شیطان کی صفت ہے غصہ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غصہ آ جائے تو پانی پی لو، غصہ آ جائے تو وضو کر لو، غصہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ کہا کہ غصہ شیطان کی طرف سے اور شیطان آگ سے بنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آگ کو کون بجھائے گا؟ پانی، تو وضو کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ غصہ شیطان کی طرف سے، اور حسد بھی انسان آپ دیکھیں گے ابلیس نے یعنی شیطان نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی حسد، کہ وہ بولنے لگا میں بیٹر ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور حضرت آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو حسد، تین چیزیں تھی جس وجہ سے
ابلیس نے یعنی شیطان نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ رب العزت حق ہے اور اس کا حکم بھی حق ہے، اس کے باوجود اس نے انکار کیا صرف 3 چیزوں کی وجہ سے: تکبر، غصہ اور حسد۔ تو یہ 3 گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ تکبر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی بیان کیا۔ کتاب الایمان کے اندر صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس کا ٹکڑا ہے: لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، ایروگینسی ہوگی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر، پتہ ہے نا آپ کو، اتنا سا ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہے، ایروگینٹ ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حسد یہ وجہ تھی کہ جس وجہ سے ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے جب بھی ہمیں غصہ آئے یا کسی کے معاملے میں حسد جیسی محسوس ہونے لگے یا دل میں آپ کے کچھ ایسی بات آ جائے تو آپ فوراً اللہ کی پناہ طلب کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیے، شیاطین آگ سے اور آگ جہنم سے بنی ہیں۔ شیاطین آگ سے اور آگ جہنم آگ سے بنی ہے۔ بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، میرے رب گرمی کی شدت کی وجہ سے میرا حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس سے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ اتنی زیادہ گرمی ہے کہ جہنم خود اپنی آگ سے پناہ طلب کرنے لگی، تو کہا کہ 2 سال میں 2 مرتبہ جہنم سانس لیتی ہے۔ گرمیوں کے دنوں میں وہ سانس ہے جو وہ چھوڑتی ہے، جس سے کہ تھوڑا سا حصہ ہم شدت گرمی میں محسوس کرتے ہیں، اور سانس جب وہ اندر لیتی ہے جس کو ہم سردیوں میں محسوس کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ ہیٹ کو جو ہے کم کر دیتی ہے، جس کو ہم احساس کر پاتے ہیں۔ تو کہا کہ 2 سانس لینے کی اس کو اجازت دی گئی ہے 1 سال میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو بھی گرمی والے بخار کو بھی آپ نے جہنم کی بھاپ کا ایک جو ہے ذریعہ بنایا، بھیا اس کو بتایا کہ اس کی طرف سے ہے۔ کہا کہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کیا کرو، کیونکہ جس طرح سے جو تپش انسان محسوس کرتا ہے بخار کے اندر، درجہ حرارت، ٹیمپریچر، کہا کہ پانی سے اس کو کم کیا کرو۔ اب ہم جانتے ہیں، اب تو یہ ماڈرن ٹیکنیک ہے جس میں جو ہے ہم سب جانتے ہیں اور کئی برسوں سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور میڈیکل سائنس بھی اس کو قبول کرتی ہے کہ بہت زیادہ شدید بخار ٹیمپریچر بڑھنے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کو لگائی جاتی ہے۔ تو اس زمانے سے چلتا آتا ہے کہ جب کسی مریض کو بہت زیادہ ٹیمپریچر ہو جاتا تو وہ یا تو وضو کرتا یا پھر غسل کرتا، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کہ یہ بھی جو ہے گرمی کی طرف سے ہے اور یہ شیطان کا حصہ ہے، اس لیے جب کسی کو اس طرح سے کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ وضو کر لے۔ اسی طرح جو ہے عذاب الہی کی صورت صرف آگ سے ہی ہونی ہے، مطلب انسان کو جو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اس کے گناہوں کے بدلے، تو وہ آگ سے اس کو دیا جائے گا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اسے کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ آگ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچائے یا جو ہے ختم کرے یا کسی طریقے کی اذیت دے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے تھوڑی سی آگ جلی ہوئی تھی، جہاں پر کچھ چیٹیاں کو جلا دیا گیا تھا، کسی نے جلایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ یہ میں نے کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ، کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آگ سے عذاب دے، یہ حق تو صرف اللہ رب العالمین کا ہے، کہ انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ آگ سے کسی کو عذاب دے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اسے ابو داؤد کتاب الادب میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ چلیے، انبیاء نے آگ سے ہی لوگوں کو ڈرایا، اور قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ آگ انسان کی دشمن ہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کے ذریعے سے انسان فائدے بھی اٹھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس حد تک جس گائیڈ لائن جو دی ہے اس کے ذریعے انسان اگر اس کو استعمال کرتا ہے اس کے حدود کے اندر، تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا ہے تو بتا بھی دیا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں اس کا استعمال نہیں کرنا ہے، کیسے اس سے بچنا ہے، ورنہ وہ اس کے لیے کیا ہے؟ دشمن ہے، اس کے لیے وہ
خطرناک ہے، اس کو وہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نعمته فاطفئوا سروجکم فإن الشیطان يدل مثل هذه على هذه فتحرقکم۔ جب تم سونے لگو تو چراغ کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان اس چوہے جیسی چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے جو ان کے ذریعے تمہیں جلا دیتا ہے۔ اسے ابو داؤد کتاب الادب میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم رات کے وقت سونے کے لیے جاؤ تو چراغ وغیرہ جو جلتے ہیں اس کو بند کر دو، کیونکہ شیطان چوہے یا کسی جانور کو اس طرح سے بہلاتا پھسلاتا ہے کہ جا کر وہ اس کو گرا دے، اور اس کے ذریعے سے آگ لگ جاتی ہے اور لوگ نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ تو کہا کہ اس سے بچنے کا دیکھیے ایک بہترین چیز یہاں پر بتائی۔ ہم جانتے ہیں کہ جو ایکسٹرا وولٹیج وغیرہ ہوتے ہیں لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، راتوں میں پورے لائٹس کھلے رکھتے ہیں، اکثر شارٹ سرکٹس رات کے وقت ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اور جو ہے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین احتیاطی تدابیر بتا دی، ایک پریکاشنری چیز یہاں پر بتائی گئی ہے کہ رات کے وقت جو ہے آپ لائٹ وغیرہ یا جہاں شارٹ سرکٹ ہونے کا چانس ہے ایسی چیزوں کو آپ بند کر دیں، جیسے دیا وغیرہ ہے، مین بتی ہے۔ جیسے ایک واقعہ میں خود بھی جانتا ہوں، ہمارے ایک بہت پہچان کے تھے، وہ جناب بیچارے جو ہے رات کے وقت آئے اور وہ ٹیچر تھے، وہ رات بھر پیپر جھانچتے رہے، اچانک لائٹ چلی گئی تو انہوں نے مین بتی جلائی اور اس موم بتی کو انہوں نے جو ہے کولر کے اوپر رکھ دیا، پیپر چیک کرتے رہے۔ پھر رات میں انہوں نے کیا کیا، موم بتی کو بجھائے بنا وہ ویسے ہی سو گئے۔ رات میں اچانک لائٹ آ گئی جس سے کولر وائبریٹ ہوا اور وہ موم بتی جو تھی یعنی کینڈل جو تھی وہ گر گئی۔ وہ کینڈل گرنے سے پورے پیپروں میں آگ لگ گئی اور اس سے ان کی جان چلی گئی۔ پوری تفتیش کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا کہ ایسا ہوا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات بتائی کہ آگ رات میں اگر کوئی چیز جل رہی ہے تو اس کو بجھا کر سویا کرے، چاہے دیا ہو، موم بتی ہو یا پھر اور بھی کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سوتے وقت آگ کو بجھا دیا کرو۔ اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، جب تم سوتے ہو تو گھروں میں جلتی ہوئے آگ نہ چھوڑا کرو، ایون جو آگ وغیرہ جل رہی ہے آنگن وغیرہ کہیں بھی اس کو بجھا دیجیے۔ آپ دیکھتے ہیں آگ جلتے ہوئے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی آ کر اپنی 2 ویلر 4 ویلر آ کر کھڑا کرتا ہے، ایسے کئی ایکسیڈنٹس کئی واقعات ہوئے اور اس نے آگ پکڑ لی اور وہ موٹر گاڑی وغیرہ جو تھی وہ جل گئی۔ تو یہ ابو داؤد کی جو روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بجھا دیا کرو ایسی چیزوں کو۔ اس طرح حضرت جابر راوی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب شام کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ شیاطین اس وقت پھیل جاتے ہیں، پھر جب وہ 1 ساتھ گزر جائے تو انہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور دروازے بند کر لو اور اللہ کا نام لے لیا کرو، کیونکہ شیاطین بند دروازے نہیں کھول سکتے، اور مشکیزوں کے منہ بسم اللہ کہہ کر بند کیا کرو، اور بسم اللہ کہہ کر برتن ڈھانک لیا کرو، اور اگر نہ ہو تو کم از کم برتنوں پر کوئی آڑ چیز رکھ دو اور اپنے چراغ بجھا دیا کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھی کتنی بہترین تدابیریں بتائی ہیں۔ رات کے وقت جو چیزیں جل رہی ہے اس کو بجھا دو، بچوں کو گھر کے باہر مت نکلنے دو رات کے وقت۔ اور ہم دیکھتے ہیں صرف شیاطین ہی نہیں، شرپسند لوگ بھی، چور ڈکیت وغیرہ سب رات کے وقت نکلتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا بھی رات کے وقت ہوتا ہے۔ شیاطین تو نکلتے ہیں، یہ بات تو حق ہے، یہ تو طے ہے کہ شیاطین کے لشکر رات میں نکلتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے اکثر جرائم، کرائمز جتنے بھی ہوتے ہیں سب رات کے وقت ہوتے ہیں۔ اور سائنٹیفک بھی ہے کہ انسان جب رات کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کے بہت سارے جو ہارمونز برین سے نکلتے ہیں جو اس کو ایکٹیو بناتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں، ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت آپ کا برین ہارمونز کو ریلیز کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسان ایک انکانشیس مائنڈ کی طرف جاتا ہے جس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے اکثر قتل غارت گیری، زنا، ریپ، مرڈرز، ایکسیڈنٹس رات میں ٹریولنگ لوگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے منع کہ اللہ کے رسول جب بھی سفر کرتے تو صبح کے وقت نکلتے ہیں، تو رات میں پھر جانور بھی آپ دیکھیے اپنے بلوں سے باہر نکلتے ہیں، رات کے وقت نکلتے ہیں، اسی طرح جنگلی جانور رات میں نکلتے ہیں، تمام چیز اللہ کے رسول نے دروازے اپنے بند کر لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ جن اور شیاطین بند دروازوں میں داخل نہیں ہوتے اگر وہ دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کیا گیا ہو تو یہ ہم احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح
اللہ کے رسول نے فرمایا ان هذه النار انما هي عدو لكم فان نعمتكم فادفعوها عنكم، بے شک یہ آگ ہے، یہ تمہارے دشمن ہے، بس جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، اس آگ کو بجھا دیا کرو۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں لائٹننگ اور چراغاں۔ ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھیں تو ہم ہر طرف سے لائٹ، آگ، روشنی وغیرہ سے گھرے ہوئے ہیں۔ کچھ جگہ یہ فائدہ مند ہے اور اکثر جگہ یہ نقصان دہ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں چاہے ہمارے ملک میں ہو یا ہمارے پڑوس ملک میں یا آس پاس آپ دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیجئے، آپ دیکھیے خوشی کے موقع ہے تو کینڈل جلائے جا رہے ہیں، غم کے موقع ہے دیے جلائے جا رہے ہیں، کوئی فیسٹیولز ہے دیے جلائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے بہت سارے مذہب میں رسومات ہے، آگ جلا کر اس کے اطراف میں جو ہے طواف کیا جاتا ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اس میں خوشی کے موقع بھی منائے جا رہے ہیں، اس میں غم کے موقع بھی منائے جا رہے ہیں۔ آگ دیکھیے الغرض ہر جگہ ہے، تو اصل میں شیطان آگ سے بنا ہے، اور وہ اس لیے لوگوں کو آگ کی پرستش کرنے لگواتا ہے کہ وہ اس کی بات مانیں گے، اور جب وہ اس کی بات مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، تو شیطان آپ سے شرک کروا رہا ہے، یعنی وہ آگ کی عبادت آپ سے کروا رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں ہم تو آگ کی جو ہے عبادت نہیں کرتے، تو پھر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے، تو آپ آگ کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ جیسے آتش بازی کرنا، پٹاخے اڑانا، یہ تو فضول خرچی میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں، تو ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنے گھر بلایا، انہوں نے جب گھر میں دیکھا کچھ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو اس کی ضرورت نہیں تھی، اس دعوت میں انہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی جو ہے ولیمے میں ان کو دعوت دی، تو انہوں نے کہا میں اس گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں ہوتا ہے، اور وہ چلے گئے وہاں سے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے الغرض ہم طرف ہر کسی نہ کسی طریقے سے لوگ آگ کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو پوج رہے ہیں الگ الگ شکلوں میں۔ تو آپ دیکھیے طواف کا جو حق ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے یعنی خانہ کعبہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی کسی آگ کی کوئی چکر لگائے گا، کچھ آپ دیکھیں گے ایک طرح کا جو ایک پروگرام رکھا جاتا ہے، فلاں اپنی منتوں کو پورا کرنے کے لیے آگ کو جلایا جاتا ہے، پھر اس میں منتر پڑھے جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے اذکار ذکر کیے جاتے ہیں، یہ سوچ کر کے اس کے ذریعے سے فلاں ان کی بات جو ہے مکمل کی جائیں گی، یہ بھی آگ کی عبادت ہے۔ اسی طرح ہماری جو بات چل رہی تھی آتش بازی کی، تو یہ دیکھیے آپ دیکھیں گے یہ دوسروں کی مشابہت میں شامل ہے، دوسری قوموں کی کاپی کرنے میں شامل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بغیری نا فلیس منا ولا تشبہوا بالیہود ولا نصارى، غیروں کی مشابہت کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، نہ نصاری کی کرو، یعنی نہ عیسائیوں کی کرو۔ اسے صحیح الجامع الصغیر میں روایت کیا گیا ہے، صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی ہے اور سلسلہ احادیث الصحیحہ میں بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، مطلب کوئی کسی قوم کی کاپی کرے گا، وہ جس طرح سے آتش بازی کر رہے ہیں ہم بھی آتش بازی کر رہے ہیں، وہ فلاں دیے جلاتے ہیں ہم بھی جلاتے ہیں، وہ کینڈل جس طریقے سے جلاتے ہیں ہم بھی اس طریقے سے کینڈل کا استعمال کر رہے ہیں، روزمرہ کے لیے ضرورت کے تحت اگر کوئی انسان استعمال کرے تو الگ بات ہے، وہ جس طرح سے روشنائی کر رہے ہیں ہم بھی روشنائی کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ لائٹننگ وغیرہ جو ہے سجا رہے ہیں ہم بھی لائٹننگ وغیرہ سجا رہے ہیں، یہ یاد رکھیے ہم اس قوم میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کی مشابہت نہ کرو، ان کی کاپی نہ کرو، جو کرے گا وہ انہی میں سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو انہی میں سے مطلب جو معاملہ ان کا کیا جائے گا وہ معاملہ آپ کا ہوگا۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو اس سے بچانا چاہیے، صرف خود ہی نہیں بچنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور اسماء رضی اللہ عنہ سے دونوں سے ہمیں جو ہے ایک روایت ملتی ہے، حدیث ملتی ہے، انہوں نے تاکید کی تھی کہ ان کے جنازے کے ساتھ آگ نہ رکھی جائے۔
حضرت اسماء نے وصیت کی تھی خاص طور سے کہ میرے جنازے میں آگ نہ رکھی جائے. لوگ اس زمانے میں کچھ چیزیں کرتے تھے, آگ جلاتے تھے, دھواں کرتے تھے, اور ظاہر سی بات ہے آپ نے کہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آپ پر اثر تھا, ان چیزوں سے نفرت کا اظہار تھا جو خیر قوموں میں ہوا کرتی تھی. امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپسند کیا کہ جنازے کے سامنے یا ساتھ آگ یا عود کی اینٹھیاں لگائی جائے, کیونکہ یہ آتش پرستش لوگوں کی مشابہت تھی, یعنی جو نجوسی لوگ تھے یہ ان کی کاپی تھی. وہ اپنے مرنے والے کی میت میں آگے یا پیچھے کچھ ہنڈیوں میں آگ جلایا کرتے تھے اور عود وغیرہ ڈالتے تھے جس سے دھواں نکلتا تھا. تو اس سے منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ ایسا مت کیا کرو. ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے اور غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے سے بھی منع کیا. جس وقت سورج نکلنے کا وقت ہو اور سورج ڈوبنے کا وقت ہو اس وقت نماز پڑھنے سے بھی آپ نے منع کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ نماز پڑھنے کو پسند نہیں کہا جہاں جس کے سامنے آگ جل رہی ہو, کہا کہ آگ کے سامنے نماز نہ پڑھی جائے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ضروریات میں آگ کا اسراف. ضروریات میں آگ کا اسراف. آگ کو اگر غیر ضروری استعمال کیا جائے تو وہ فضول خرچ کے اندر شامل ہوں گی. جیسے ہم دیکھتے ہیں پٹاخوں کا جلانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں, جو اسراف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ان سے سوال کرے گا. یہ تو دور کی بات ہے, بہت ساری احادیث میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں حلال بھی ہے لیکن اس کو زائد آپ نے استعمال کیا تو آپ سے پوچھ ہونے والی ہے. ابھی آپ اس بات کو غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وضو کے اندر اپنے اعضاء کو 3 بار دھویا کرو. جس نے 4تھی بار دھویا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا, کیونکہ پانی ویسٹ کیا نا. یہ پانی ویسٹ کرنے کا حساب ہو رہا ہے تو پھر آتش بازی کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ تو فضول خرچی ہے. قرآن نے اس کے تعلق سے کیا کہا کہ فضول خرچی مت کیا کرو. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب آپ بتائیے, ایک نوجوان اس نے ایک پٹاخہ لیا, اس کو آگ لگایا, 10 روپے کا پٹاخہ تھا اور اس کو پھوڑ دیا. 20 روپے کا چھوٹا سا اس نے جو ہے کچھ بوم وغیرہ لے کر آیا, اس کو جلایا, پھوڑ دیا. تو اس نے اپنے پیسے جلا دیے صرف اپنے انجوائمنٹ کے لیے, اپنی آرائش کے لیے, صرف دل کی خوشی کے لیے. حالانکہ وہ 10 روپے 20 روپے کسی غریب کو دے دیتا جو بھوکا تھا تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا, اس کے حصے میں نیکی لکھی جاتی, قیامت کے دن وہ اس کو جہنم سے بچانے کے لیے کام آتی. لیکن اس نے تو اسی آگ کو, اسی جہنم کو پسند کیا جس کو اس نے اپنے حلال پیسے کو فضول خرچ کر کے اڑا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعلق سے منع کیا, اور قرآن کا بھی حکم ہے جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. آپ دیکھیے پٹاخوں میں پیسہ اڑایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح خامخواہ روشنائی میں پیسہ اڑایا جاتا ہے. ایک گھر میں کسی کے نکاح ہے, شادی ہو رہی ہے, خوشی کی بات ہے, عام لائٹ جو لگی ہے جو انسان کو راستہ دکھانے کے لیے, ڈائریکشن کے لیے یا ضرورت کے تحت چیزوں کو دیکھنے کے لیے لگائی گئی ہے رات کے وقت میں تو ٹھیک ہے, لیکن خامخواہ ایک بڑی لائٹنگ لگا دی گئی ہے, روشنی جس کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر آپ کا کام چل سکتا ہے, لیکن ہم نے بڑی لائٹنگ لگا دی ہے, ایک سے ایک قسم کی لائٹنگ, پھر اس میں پٹاخے پھٹ رہے ہیں, جشن منایا جا رہا ہے, اور اس کو جشن سمجھا جاتا ہے. یہ جشن نہیں ہے, یہ فضول خرچی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے بہت سارے علاقوں میں جو ہے فائرنگ کی جاتی ہے, گولیاں چلائی جاتی ہیں, اور کیا سمجھا جاتا ہے؟ اس سے جشن منایا جا رہا ہے, اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھا جاتا ہے, اور لوگ اس کو حلال سمجھ رہے ہیں. یہاں تک کہ علم رکھنے والے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے, ان المبذرین اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, چاہے وہ لائٹنگ کی شکل میں ہو یا فائرنگ کی شکل میں ہو. بہت سارے ایسے رپورٹس آئے کہ کچھ لوگوں نے ہوائی فائرنگ کی اور آس پاس کے علاقوں میں کچھ لوگوں کی موتیں ہو گئی, کیونکہ جو بلیٹس اڑ کر گئی تو کہیں نہ کہیں جا کر گریں گی, وہ اسی رفتار سے گری جس وجہ سے کئی لوگوں کی موت ہوئی. ایسے کئی رپورٹس انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے, آپ جا کر سرچ کیجئے کہ جو ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں. آپ سرچ کیجئے, آج کل بہت آسان ہے چیزوں کو دیکھنا, تو یہ کسی کی جان لے سکتی ہے. فائرنگ کے بارے میں تو ہم نے ابھی کہا, جیسے آپ نے ابھی خود آواز سنی ہوگی, یہ آوازیں ہمیں بتا رہی ہے کہ ماحول کیسے چل رہا ہے, مطلب جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے اطراف میں ہے. یہ تمام چیزیں تو یہ فضول خرچی میں ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے.
آگ سے بچنے کے تعلق سے اتنا زیادہ روکا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرم کھانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ گرم کھانا یہ جہنم کی نشانی ہے، اور آپ کے لیے جب بھی کوئی کھانا بنایا جاتا تو آپ اس کو ٹھنڈا کرتے، ٹھنڈا کرنے کے بعد کھاتے۔ تو کھانے آپ کسی بھی قسم کے کھا سکتے ہیں، جو حلال ہے، بس اس کو گرم کھانے سے آپ جو ہے پرہیز کریں، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جس میں آگ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں فضول خرچی کرنے سے بہت سارے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے پوچھے گا۔ جیسے میں نے ابھی بات کہی یہاں پر کہ مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، نہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ایک مسلمان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے آزمائش اور ٹیسٹ اور لوگوں کی مدد۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ہم دیکھتے ہیں 20 روپے کا پٹاخہ ایک انسان لیتا ہے اور اڑا دیتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے میرے پاس کافی تھا پیسہ، حالانکہ وہی 20 روپیہ اگر وہ کسی اور غریب کو یا ضرورت مند کو دے دیتا تو اس کے حصے میں نیکی لکھی جاتی تھی۔ اب اس کا نام شیاطین کی لسٹ میں لکھا گیا، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں، تو شیطان کے بھائیوں میں شامل ہو گیا ہے، تو اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہر ایک چیز کا حساب لے گا۔ ضرورت سے زیادہ کپڑے آپ نے بنائے ہیں اس کا حساب ہونے والا ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا ویسٹ کیا جاتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں ہماری شادیوں میں اور پروگرامز میں ہوتا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ قیامت کے دن بندے کے پیر جم جائیں گے، اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک وہ حساب نہیں دے گا کہاں سے کمایا اور کہاں پر اس کو خرچ کیا ہے۔ اب ایک انسان نے کھایا پیا کپڑا پہنا ٹھیک ہے، لیکن یہ پٹاخے جو اس نے اڑائے ہیں وہ اس کا حساب کیسے دے گا؟ آپ مجھے بتائیے۔ ایک انسان نے خواہ صرف اپنے انجوائمنٹ کے لیے، اپنے گھر والوں کے انجوائمنٹ کے لیے، بچوں کی خوشی کے لیے پیسے اڑا دیے، تو آپ بتائیے اس کا معاملہ کیا اس کے ساتھ نہیں ہوگا؟ اس کا حساب اس سے نہیں کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس کی ضرورت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہارے آرائش کے لیے، خوشی کے لیے، دل کی خوشی کے لیے جائز چیزیں رکھی تھی، جس میں اجازت تھی کہ انسان کھیل کود کرتا، ورزش کرتا، کچھ ایسے کام کرتا، دوڑ لگاتا، کچھ ایسے کھیل کھیلتا جس سے اس کے جسم کو بھی فائدہ ہوتا، اس کی قوم کو اور اس کے دین کو بھی فائدہ ہوتا، اس کی صحت سے وہ ایسے کام کر سکتا تھا، اس کے بجائے اس نے ایسے کام کیے جس میں اس کا پیسہ فضول خرچ ہوا، صرف اس لیے کہ دوسروں کو دیکھ کر اس نے ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ میرے نبی کی باتیں تجھے سمجھ نہیں آئی جو تو دوسروں کی کاپی کر رہا تھا؟ تجھے میرے کلام سمجھ نہیں آیا جس میں کہا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی پر بھی تو کر رہا تھا؟ تو کیا بولیے کہ ہم کیا جواب دے پائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے ایک ایک نعمت کا حساب لے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن ابن آدم یعنی انسان کے پاؤں اپنی جگہ سے تب تک نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ وہ ان چیزوں کا حساب نہ دے دے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہا جائے گا اسے برباد کیا کہاں پر، جوانی کے بارے میں کہا جائے گا اسے کہاں استعمال کیا، کہاں سے کمایا مال اور کہاں پر خرچ کیا۔ تو ہم بتائیں گے کہ ہم یہ پٹاخوں میں خرچ کرتے تھے، حساب دے پائیں گے اس طرح سے؟ اور علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا، یہ جو ہے سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو ایک سوال اس میں اسپیشل 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے کہ کہاں سے کمایا، حلال روزی ہے یا نہیں ہے۔ چلو پہلا ٹیسٹ پاس، کمایا تو حلال، اگر حرام کمایا تو وہیں پھنس گیا، ہل نہیں سکتا۔ چلو ٹیسٹ پاس کر لیا کہ حلال کمایا تھا، خرچ کدھر کیا وہ بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ نے دیا ہے نا، تو اللہ حساب لے گا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورۃ تکاثر، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس روز قیامت تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو یہ عیش و عشرت کی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اس طرح سے انجوائمنٹ جہاں جائز ہے وہاں پر آپ کو بتایا گیا، لیکن اس طرح کا انجوائمنٹ جائز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، جو دنیا ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو کیا کوئی قید خانے میں آتش بازیاں کرتا ہے؟ کیا مزے لوٹتا ہے اس طریقے سے؟ جہاں تک اس کو اجازت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو جو ہے پوچھ نہیں کرے گا، اور جہاں جس کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور اس نے نبی کی تعلیمات کو اگر روندا ہے تو قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا۔
اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا تم دنیا کی زندگی میں پاکیزہ چیزوں میں سے اپنا حصہ لے چکے ہو اور ان کے بڑے مزے اڑا چکے ہو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، یہ ان باتوں کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق اکڑتے رہے اور نافرمانی کرتے رہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 20۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورہ مریم کی جو آیت نمبر 71 ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا جو ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم سے گزر نہ ہو، یاد آیا تو یہ سوچ کر رونے لگے نہ معلوم ہم ہوئے اور نہ معلوم ہم بچ پائیں گے یا نہیں بچ پائیں گے۔ تو یہاں پر عبداللہ بن رواح کے تعلق سے آتا ہے کہ جب اس آیت کو وہ پڑھتے، جب بھی سنتے تو وہ کیا کہتے کہ ہر ایک کا جہنم کے پاس سے گزر ہونے والا ہے، کیا ہم اس سے بچ پائیں گے یا نہیں بچ پائیں گے۔ یہ ان کا معاملہ ہے، نیک لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عذر پیش کر پائیں گے جہاں ہم فضول خرچی کیا کرتے ہیں، خواہ پیسہ اڑایا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیں چاہیے اس کے تعلق سے ہم سوچیں، غور کریں، اپنا محاسبہ کریں اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔